یہ کس نے کیا؟ عقل نے نا۔ تو دماغ بھی بدماشیاں کرتا ہے، ہاتھ بھی بڑی بڑی بدماشیاں کرتا ہے، پیر بھی کرتا ہے۔ ہم تو صاحب اتنے بڑے ہیں اور اتنا تگڑا عذاب ہمارے اوپر کر دیا آپ نے اللہ میاں۔ امام ہی بتاتے ہیں زبان کسے کہتے ہیں، وَبِالْمَنْطِقِ يُفِيدُ، اور زبان جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ایسے آپ بتیایا سمجھے 25 سال سے میاں بیوی ایک ساتھ رہے تھے، طلاق کی نوبت آ گئی، بات تو بڑھیا کی نا، اتار دیا اس کے دل میں کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، یہ زبانیں نے کیا نا، یہ فائدہ پہنچایا آپ کے نقصان ہے نا، اس کو زبان نہیں کہتے۔ امام نے فرمایا عقل اس کو کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہو، زبان اس کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور فائدہ بتا چکا کیا ہے مین، جہنم سے بچ جائے جنت پا جائے، وہ ہے مین فائدہ۔ تو اب چاہے جتنا بڑھیا آدمی بول لے، اگر ہماری بات سن کے آدمی کے اندر جنت کے حصول کا جذبہ پیدا نہ ہو تو ہم چرب زبان تو ہو سکتے ہیں، صاحب زبان نہیں ہو سکتے۔ صلوات در محمد و اب آئیے اسی زبان پہ تھوڑی دیر چلتے ہیں، اس لیے کہ جب روایتیں پڑھیں گے آپ تو بڑا معاملہ جو ہے وہ انسان کا خراب ہوگا قیامت میں زبان کے چکر میں، اس لیے کہ دیکھنے میں چھوٹی ہے سب سے مگر کام بڑا ہے۔ زیارت کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ زبان سے۔ صلوات کیسے پڑھتے ہیں؟ زبان سے۔ دعائیں کس سے پڑھتے ہیں؟ زبان سے۔ تلاوت کس سے کرتے ہیں؟ دو لوگوں میں صلح کیسے کرواتے ہیں؟ زبان کے ذریعے نا۔ گالی کون بکتی ہے؟ زبان۔ جھوٹ کون بولتی ہے؟ زبان۔ غیبت کون کرتی ہے؟ زبان۔ تہمت کون لگاتی ہے؟ زبان۔ تو اس کا مطلب زبان وہ ہے بیٹا کہ اسی پر پورا ٹکا ہوا ہے یہ آدمی کو۔ چنانچہ اس سلسلے میں پیغمبر سے ایک روایت سناتا ہوں، ایک امام سجاد سے، پھر آگے جیسا وقت ہوا۔ صلوات بر محمد۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ یعذب اللہ اللسان، کل کو قیامت میں اللہ زبان کو ایسا شدید عذاب کرے گا کہ ایسا عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوگا۔ فیقول، یہ زبان کہے گی اے رب عذبتنی بعذاب، اتنا تگڑا عذاب اللہ میاں لم تعذب به من الجوارح، اور کسی حصے کو تو اتنا تگڑا جو ہے وہ قتل کون کرتا ہے؟ چاہے چاقو ماریے، تلوار ماریے، کٹا چلائیے، ریوالور چلائیے، دو نلی، کرے گا کون؟ ہاتھ۔ تو مرڈر کیا ہاتھ نے صاحب، وہاں پہنچ گئے صاحب، اچھا خاصا سکون سے پورا محلہ رہ رہا تھا، وسیع حسن صاحب آ گئے، کام خراب ہو گیا۔ تو وسیع حسن صاحب کو وہاں تک لے کون گیا بدماشی کے لیے؟ پیر نا۔ اچھا خاصا سکون سے آدمی چل رہا تھا، بڈھے ہو گئے، لیٹے ہیں۔ وہ ہے نا اس کا شعر ہے، مرحوم کیا نام ہے، شاید جناب دبیر رحمت اللہ علیہ کا، اللہ رے پیری میں ہوس دنیا کی، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا ہے، کسی لائق نہیں ہے، بڈھل علماء ہیں، بالکل لیٹے ہوئے ہیں۔ وہاں چلے جاؤ کچہری میں، سمجھے 1857 کا خسرہ نکلوا لو، اس میں تمہارے دادا کے ابا کا نام ہو، بڑے سکون سے چل رہا تھا صاحب، 100 سال سے 150، ایک شوشہ چھوڑ دیا، 25 سال سے مقدمہ چل رہا ہے، زمین اتنی ہے، اتنے بھر کا پیسہ لگ چکا ہے، سمجھ گیا؟ یہ کس نے کیا؟ عقل نے نا۔ تو دماغ بھی بدماشیاں کرتا ہے، ہاتھ بھی بڑی بڑی بدماشیاں کرتا ہے،
پیر بھی کرتا ہے. ہم تو صاحب اتنے بڑے ہیں اور اتنا تگڑا عذاب ہمارے اوپر کر دیا آپ نے اللہ میاں. لم تعذب به شيئا من الجوارح. اتنا تگڑا تو اور کسی کو نہیں ہوا عذاب، تو ہمارے اوپر ایسا ستم کیوں، ایسا عذاب کیوں؟ اللہ جواب دے گا. اب سنیے، خرجت منک کلمۃ، تو اپنے کو ہلکا سمجھ رہی ہے، تیرے ذریعے سے ایک لفظ نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، پورا پچھم ہر طرف. ہماری ریاض بھائی کا جھگڑا چل رہا تھا کچھ کسی میٹر کو لے کر کے، اور ہم موڈ ہی میں تھے کہ یار چھوڑو کیا فائدہ ہے. تب تک ایک آدمی کا فون آیا، مولانا دبیے گا مت، جتنا پیسہ لگے گا ہم آئے. خالی اس نے ایک جملہ کہا ہم آئے، گئے صاحب، اٹھایا ریوالور داغ دیا، اس لیے کہ پیچھے ہے. اچھا خاصا تھا نا، ایک تیرے ہلنے کی وجہ سے قتل ہو گیا. صلوات بر محمد. یہ میرا جو ہے، میں تو مثال دے کے ریاض بھائی کی سمجھایا میں نے، ورنہ پیغمبر نے فرمایا کیا، خرجت منک کلمۃ، ایک تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، مشرق مغرب ہر طرف پھیلا، فسفک بها الدم الحرام، تیرے ایک ہلنے سے قتل ہو گیا. وانتهب بها المال الحرام، تیری وجہ سے جوت لو یار، قبضہ کر لو، کر کیا لیں گے، یہ لوگ رہتے نہیں یہاں. اچھا خاصا ہم سمجھ یار کسی کی جگہ لینا ٹھیک نہیں، پتہ نہیں جیل چلے جا. تب تک فرمان صاحب نے فون کیا، مولانا دبیے گا مت، تالا توڑے گھس جائیے، ہم ہیں. ایک زبان ہلنے کی وجہ سے مال لوٹ لیا گیا. وانتهک به الفرج الحرام، تیرے ہلنے کی وجہ سے آبروئیں لوٹی گئی. تو سمجھ رہی ہے کہ تو نے کیا کیا؟ اب خدا فرماتا وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، جتنا شدید عذاب تجھے کروں گا جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں کروں گا. صلوات بر محمد و آل. امام زین العابدین علیہ السلام ہر غضب کا ہے. سنیے، اور ایک جملہ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں نا، شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت. یہ سب بات چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، کون بیان کرے گا؟ ہم بھی جو نقل کر رہے ہیں ہمارے دم ہے، یہ وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے یہ چیزیں ہم کو بتائی ہیں. ہاں، چوتھے امام، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ان لسان ابن آدم یشرف علی جوارحہ کل صباح، انسان کی زبان روزانہ صبح اعضاء و جوارے سے خیریت پوچھتی ہے، کہتی ہے کیف اصبحتم، کیا حال ہے، کیسے ہو، ہاتھ بھائی کیا حال ہے، پیر بھائی آپ کی کیا حال ہے، گھٹنے اٹھنے میں درد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ. فیقول کیف اصبحتم، زبان سب سے خیریت پوچھتی ہے، کیا حال ہے، کس عالم میں صبح کی. فیقولون، یہ سارے اعضاء و جوارے مل کے جواب دیتے ہیں، بخیر، ہم سب ٹھیک ہیں، ان ترکتنا، اگر آپ رہنے دیں صاحب تو، ہے نا. صلوات یہ امام فرما رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اللہ فینا، یہ سارے اعضاء و جوارے التماس کرتے ہیں. التماس میں وہ وزن نہیں ہے جو ہمارے دیہاتوں میں چروری لفظ بولا جاتا ہے، اس میں زیادہ وزن ہے. تو یہ سارے ہاتھ پیر سب مل کے اعضاء و جوارے زبان سے التماس کرتے ہیں، فریاد کرتے، چروری کرتے ہیں، اللہ اللہ فینا، زبان ہمارے بارے میں اللہ کا خیال کرو، اللہ کو ڈرو. کیوں کہ تیرے ہی ذریعے سے ہم کو ثواب ملنا ہے، تیرے ہی ذریعے سے ہم کو عذاب ملنا ہے.
تو اب اسی لیے جناب لقمان نے صلوات بر محمد سنیے، اسی لیے